ایک امام صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے، بیان کرتے امام صاحب نے بیان کیا کہ بھائی 3 آدمی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو زنا کرتا ہو، دوسرا وہ جو شراب پیتا ہو، اور تیسرا وہ، یہ کہا تھا تیسرا وہ، ایک دم ایک آدمی کھڑا ہوا، امام صاحب میری ایک بات سن لو 1 منٹ، بھائی بات تو پوری کرنے دے، نہیں میری ایک بات سن لو، بھائی بیٹھ جا، اسے بٹھا دیا۔ اب دوبارہ شروع کیا امام صاحب نے، 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو شراب پیتا ہو، دوسرا وہ جو زنا کرتا ہو، تیسرا وہ پھر کھڑا ہو گیا اتنے میں، تیسرا پورا نہ کرنے دے، اور پھر امام صاحب غصہ آ گیا، بھائی بیٹھ جا، بات تو پوری کرنے دے، بیان کے بعد مل لینا، بیٹھ جا، اسے بٹھا دیا۔ اب غصہ آ گیا، بار بار کھڑا ہو رہا ہے، وہ بات نہیں کرنے دے رہا، تیسری بار پھر شروع کیا امام صاحب نے، 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو شراب پیتا ہو، دوسرا وہ جو زنا کرتا ہو، تیسرا کہا تو پھر کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں، بات ہی نہیں کرنے دے رہا، یہ ہے تیسرا آدمی جہنم میں ہی جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، کئی جمعے سے کلام پاک کے تعلق سے بیان چل رہا ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں اس مرتبہ بھی عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ کلام پاک کے اندر جو پارے ہیں 30 پارے، یہ تو حافظوں کے قرآن پاک حفظ کرنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو پاروں کی کوئی ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نے پارے نہیں اتارے، اللہ رب العزت نے سورتیں اتاری ہیں۔ یہ جو بعد میں اس کو بنایا گیا، پارے ڈیوائیڈ کیے گئے تاکہ حافظوں کو کلام پاک حفظ کرنے کے اندر آسانی ہو، ورنہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر 114 سورتیں اتاری ہیں۔ ان 114 سورتوں کا نام قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے۔ اسی کے تعلق سے میں عرض کر دوں میرے محترم بزرگوں، کلام پاک اللہ رب العزت کی طرف سے شفا بھی ہے، کلام پاک دوا بھی ہے، اور قرآن شریف کے اندر ہر مرض کی، ہر بیماری کی دوا بھی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر غور کریں اور سوچیں، تدبر کریں، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ تمام کے تمام الا ماشاءاللہ کوئی الگ ہو تو ہو، ورنہ تو سارے کے سارے کلام پاک کی آیتوں کے اندر غور کرتے ہیں اور کلام پاک کو سرچ کرتے ہیں، احادیث مبارک کو سرچ کرتے ہیں، تب کوئی چیز بناتے ہیں، جب کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں، چونکہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جو کلام پاک ہے اس کے اندر ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک بات سچی ہے، انہیں پورا یقین ہے، بس ایمان نہیں لاتے وہ مسئلہ الگ ہے، ان کو بھی پورا یقین ہے کہ اس کے اندر ایک ایک بات اس کی سچی اور پکی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں وہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب انسان کلام پاک پڑھتا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، جب انسان قرآن شریف پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے منہ سے اپنا منہ ملا دیتا ہے۔ کلام پاک پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، انسان بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے دیکھ کر یا بنا دیکھے پڑھ رہا ہے، چاہے دیکھ کے پڑھ رہا ہو بنا دیکھے پڑھ رہا ہو، جب انسان قرآن شریف پڑھتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے منہ سے اپنا منہ ملا دیتا ہے۔ یہ جو کلام پاک پڑھنے کے اس کے بول ہیں، ان بول کو اپنے اندر لے لیتا ہے فوراً، اتنی بابرکت کلام ہے۔ یہ زبان سے اس کے نکلا ہوا الفاظ کوئی ہوا میں نہ پھیل جائے، فوراً اپنے منہ کے اندر لے لیتا ہے۔ تسبیح پڑھنے پہ اتنی فضیلت نہیں ہے، تسبیح انسان پڑھ رہا ہو اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے کہ فرشتہ آتا ہو اور اس کے تسبیح کے الفاظ کو اپنے منہ کے اندر لیتا ہو، اس کا فضیلت نہیں ہے والی۔ تسبیح پڑھنا الگ ہے، اس سے منع نہیں ہے، وہ الگ فضیلت ہے، لیکن جب دونوں کے اندر کمپٹیشن ہوگا تسبیح اور کلام پاک کے اندر، تو کلام پاک افضل ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، ایک انسان تسبیح پڑھ رہا ہو، ایک کلام پاک پڑھ رہا ہو، یہ کلام پاک پڑھنے والا افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بابرکت کتاب اتاری، فوراً اپنے منہ کے اندر لے لیتا ہے اور سارے کے سارے الفاظ اپنے منہ کے اندر لے کر تب اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی کے تعلق سے کلام پاک کے اندر جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں، حالانکہ کلام پاک کے اندر سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، لیکن جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ نظر آتی ہے۔ اس کے تعلق سے میں عرض کر دوں، اتنی یعنی اس جمعے مجھے کلام پاک کی صورتوں کی چند صورت کی فضائل بیان کرنے مقصد ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے میں عرض کر دوں کہ جب کوئی بھی انسان سورہ فاتحہ کو جس مقصد کے لیے، یعنی کوئی بیمار ہو، کسی کی کیسی بیماری ہو، ہر بیماری سے شفا ہے،
اسے پڑھ کر اپنے بیمار پر دم کرے، اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ کے حکم سے یہ بیمار شفا پا جائے۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر شفا ہے، لیکن ہمیں شفا نہیں ملتی۔ اب کیوں نہیں؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے بھائی کے پیٹ میں، یا بھائی تو شاید غالب ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہے، کہ آ کے شہد پلاؤ یا شہد چٹاؤ۔ جا کے شہد پلایا، ٹھیک نہیں ہوئے، پھر دوبارہ واپس آئے، پھر فرمایا جا کے شہد پلاؤ، پھر شہد پلایا یا چٹایا، ان کو پھر شفا نہیں ملی۔ پھر دوبارہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی انہیں تو شفا نہیں ملی، فرمایا کہ شہد کے اندر شفا ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ گئے، شہد پلایا، چوتھی مرتبہ پھر جا کے ان کو شفا ملی۔ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن شہد کے اندر شفا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، شفا نہ ملنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، اس پانی کے اندر آپ چینی گھولیں، پانی میٹھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس گلاس کے اندر آدھا شوربہ ہے اور آدھا پانی ہے، اب اس کے اندر ہم چینی گھولیں گے تو میٹھا ہوگا؟ میٹھا نہیں ہونے کا۔ یہی حال ہمارا ہے، زندگی ہماری ساری گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ زندگی ہم دیکھیں، ہماری زندگی میں جیسے ہے نا، گلاس میں پانی کتنا ہے اور شوربہ کتنا ہے، جتنی زندگی کے اندر ہمارے اچھے اعمال ہیں وہ گلاس کے اندر پانی ہے، اور جتنی ہماری زندگی کے اندر برے اعمال ہے وہ تمام کا تمام شوربہ ہے۔ اب چینی کتنی ملانی ہے ہم دیکھیں، اس لیے شفا نہیں ملتی۔ قرآن پاک نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کے نبی حدیث جھوٹی نہیں ہے، اس لیے شفا نہیں ملتی کیونکہ ہماری زندگی کے اندر کیا ہے؟ زیادہ تر گناہ ہے، ہماری زندگی گندگی سے بھری ہوئی ہے، اس لیے شفا نہیں ملتی۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، کلام پاک کے اندر جو سب سے پہلی سورت ہے لکھائی کے اعتبار سے سورہ بقرہ ہے۔ جو انسان سورہ بقرہ کو 41 دن جس نیت سے بھی پڑھے گا، یہ وظیفہ سمجھ کر، جس جائز کام کے لیے انسان پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کا وہ کام ضرور پورا کر دے گا۔ کسی انسان کے اوپر چاہے کتنا بھی بڑا جادو ٹونا کسی نے کرا رکھا ہو، کیسے ہی کرتوت کرا رکھے ہو، کتنے ہی بڑے اثرات کرا رکھے ہو، اس صورت کا انسان وظیفہ کرے گا، اس اللہ رب العزت کے حکم سے تمام کی تمام جادو کو، ٹونے کو، اثرات کو، اللہ چاہے کتنے سے پرانا بیماری ہو، کتنے ہی پرانے سے پرانے اس کے اوپر اثرات ہو، کہتے ہیں نا بہت پرانے اثرات ہیں، بچپن میں آ گئے تھے، ایک سے ایک باتیں بناتے ہیں تعویذ والے، بچپن میں آ گئے تھے اور جب سے ابھی تک اس کے اوپر ہے، چاہے کتنے پرانے اثرات ہو، اللہ رب العزت اپنے حکم سے اس صورت کی برکت سے تمام اثرات کو، تمام کرتوت کو ختم فرما دیں گے۔ اس کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، انسان روزانہ سورہ بقرہ اول سے آخر تک پڑھے، فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کے درمیان میں کسی بھی وقت پڑھ لے۔ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان اپنا ایک وقت بنا لے، فجر کی بات پڑھ لے، 10 بجے پڑھ لے، جب اس کے پاس دن میں موقع ہو، اور اگر ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فری وقت کون سا ہے، اپنے فری وقت کے اندر فجر کی نماز کے بعد پڑھنی شروع کی، ہم نے ٹائم نہیں مل پایا فجر کے بعد، 10 بجے پڑھ لیں، یعنی فجر سے لے کے عصر تک کے بیچ میں کبھی بھی آپ پڑھ لیں۔ سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ انسان ایک وقت بنا لے، اس وقت کو بنا کر ایک پانی کی بوتل لے لے، سورہ بقرہ پوری سورت پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد اس سورت یعنی اس بوتل میں، پانی کی جو بوتل ہے اس پر انسان دم کرے۔ 41 دن تک روزانہ دم کرنا ہے، اور 41 دن تک روزانہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ جو بیمار ہے اس کو بیمار کو پلاؤ، کسی پر اثرات ہے اس اثرات والے کو پلاؤ، خود پڑھنے والا بھی پی لے، اور کوئی بھی کسی کو کوئی بیماری نہ ہو تو بھی انسان پی سکتا ہے، چاہے جیسی بیماری ہو، چاہے یعنی کرتوت کے اعتبار سے۔ جسمانی بیماری بھی اللہ شفا عطا فرمائیں گے، اور یہ اثرات وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، گھر کے اندر چاہے کتنے پرانے اثرات ہوں، روزانہ سورت پڑھ لیں، روزانہ پانی پہ دم کریں، اس پانی کو، اس پڑھے ہوئے پانی کو چاروں طرف اپنے گھر کے جتنے بھی کونے ہیں ان تمام کونوں کے اندر چھڑک دیں۔ اتنا پانی ڈال لیں کونوں کے اندر تو تاکہ وہ زمین پر بہہ کر پیروں کے اندر نہ آئے، تھوڑا پانی کے چھینٹے مار دیں تاکہ وہ دیوار کے اندر ہی ضبط ہو جائے، زمین پر بہہ کے زمین پر نہ آئے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔
یہ روزانہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کتنے پرانے اثرات ہو، بیماری ہو، اللہ رب العزت سب ختم فرما دے۔ ایک مرتبہ سکون 40 دن پڑھی، 41 دن پڑھی، آرام نہیں ملا، دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ لوگ یہ جو بہانے بناتے ہیں کتنے پرانے اثرات ہیں، یہ ہے، اس کے لیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ الو کاٹنا پڑے گا، بہت سے لوگ تو خنزیر تک کٹوا دیتے ہیں، کہتے ہیں گندا عمل ہے، گندا، اس کے پاس تو گندے اثرات ہیں، اس لیے بلی دینی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں، یہ سب کے سب تمام بیوقوف بنانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، کپڑا گندا ہوا، اب اس گندے کپڑے کو، یعنی کپڑے کے اوپر گندگی لگ گئی، اگر آپ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو کیسے پاک کریں؟ گندے پانی سے پاک ہو جائے گا وہ؟ کپڑے کے اوپر گندگی لگی، اب گندے پانی دھونا چاہیں تو دھل جائے گا وہ؟ کبھی زندگی میں نہیں پاک ہو سکتا۔ اگر گندگی لگی ہے، اس کو پاک پانی لینا پڑے گا، اس پاک پانی سے اس کو دھونا پڑے گا، تب وہ صاف ہوگا۔ اور لیکن یہ لوگ کیا بیوقوف بناتے ہیں، ارے اس کے اوپر تو اثرات ہیں، پورا گندے اثرات ہیں، اب تو اس کی کاٹ اس سے کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے میرے محترم، گندی چیز کو صاف کرنے کے لیے پاک چیز اس کے اوپر ڈالنی پڑے گی، تب وہ چیز پاک اور صاف ہو۔ اور اگر یہی جو میں نے وظیفہ بتایا ہے 41 دن سورہ بقرہ کا، شادی بیاہ کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا، چاہے بیٹا ہو بیٹی، 41 دن یہ سورت پڑھ لے۔ لڑکی ہے تو 21 دن پڑھ لے، لڑکا ہے 41 دن پڑھ لے، یہ سورت پڑھے روزانہ 41 دن، اسی نیت سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت ان کے معاملے کے اندر، اس کے مسئلے کے اندر اللہ پاک آسانی فرما دیں گے، اور اس کی جائز کام کو اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں گے۔ دوسری چیز میں آج کر دوں، رشتے ناتوں کے تعلق سے بھی بہت زیادہ پریشانی چل رہی ہے۔ رشتے ناتوں کے تعلق سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ 40 دن فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم پڑھنی ہے۔ جو انسان اسی نیت سے کہ بھئی رشتہ، بیٹی چاہے جس کو اپنا شادی کرانی ہے چاہے وہ پڑھ لے، بیٹا بیٹی کوئی بھی پڑھ لے، یا اس کے گھر کے اندر کوئی بھی انسان پڑھ لے، ماں باپ امی پڑھ لیں، ابو پڑھ لیں، یعنی بچے کے لیے اپنے گھر والے پڑھ لیں، چاہے انسان خود پڑھ لے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم پڑھنی 40 دن تک۔ اس کو ایک بوتل لے لیں، سورت پوری پڑھنے کے بعد اس پر پانی میں دم کرا، اور جس کا رشتہ ہونا اس کو پلاتے رہے، برابر پلاتے رہے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے حکم سے، کلام پاک کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پاس اچھا رشتہ پہنچا دیں گے۔ اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی برادری وغیرہ میں کہنا شروع کریں، یعنی کہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا بس سورت پڑھ رہا ہے، کسی رشتہ دار تو کہتے نہیں ہے بھائی شادی کراؤ بچے کی۔ دونوں کام کرنے ہیں، سورت بھی پڑھنی ہے اور اپنے رشتہ داروں بھی کہنا ہے، تاکہ اچھا رشتہ، کیونکہ بہت محنت، اچھے رشتے ناتوں کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت جگہ جانا پڑتا ہے۔ جو رشتے گھر بیٹھے آتے ہیں نا، وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ جو انسان محنت کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو اس کی جب انسان کی محنت کو اللہ رب العزت دیکھتے ہوئے اس کی محنت کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز میں عرض کر دوں، سورہ یاسین، جو انسان سورہ یاسین کو فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دن کے تمام کاموں کو پورا کر دیں گے۔ سورہ یاسین جس مقصد سے بھی آپ پڑھیں گے، اللہ جائز مقصد کے لیے، اللہ رب العزت آپ کے اس جائز مقصد کے اندر اللہ پاک کامیابی دیں گے۔ بہت سے لوگ اشراق کی نماز پہلے کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، اب ذکر وغیرہ کیا، تسبیحات پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی، اشراق کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اشراق کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہی آپ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، روزانہ اس سورت کو پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کے تمام دن کے کام تو پورے کریں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد کے اندر بھی اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیں گے۔ دوسری چیز، کسی انسان کوئی مرنے کے قریب ہے، انسان کا وقت یعنی جان اٹکی ہوئی ہے، جان نہیں نکل پا رہی، اس کی مرنے کے قریب ہے، اس کے پاس بیٹھ کر بھی سورہ یاسین آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اگر اس کی موت آنی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کی موت کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے، آسانی سے اس کی روح نکل جائے گی۔ سورہ یاسین کی برکت وہاں پر اس کے پاس بیٹھ کے آپ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی آسانی کے ساتھ روح نکل جائے گی۔ اور اگر زندگی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو اس کی زندگی کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ کلام پاک کی فضیلت اور برکت ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، چھوٹی سی ایک بات، یہ تو ہو گئی، ایک بات میں عرض کر دوں۔ کبھی کبھی انسان دیکھو یہ ہوتا ہے، انسانوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور انسانوں کو غصہ آیا، اب جب انسان کو غصہ آئے، چاہے بیوی ہو شوہر ہو، بیوی غصے میں ہے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے،
چپ چاپ ہو جانا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد بھی کہیں جائے گی تھوڑی, گھر پہ رہے گی, کل کو دوبارہ بات کر لیں گے. شوہر کو غصہ آیا تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے, بیوی خاموش ہو جائے. کوئی اور بھی ہو چاہے, انسان کو غصہ آیا ہے اس وقت کے اندر اس سے کوئی بات مت کرو. اس وقت کے اندر آپ چاہے آپ حق پر ہو, آپ حق پر ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, پھر بھی چپ ہو جاؤ. دیکھ رہا سامنے والا پورے غصے کے اندر ہے, فوراً خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. جب اس کا غصہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس سے بات چیت کرنی چاہیے. اس کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ آج کر دوں. ایک امام صاحب تھے, وہ بیان کر رہے تھے. بیان کرتے امام صاحب نے بیان کیا کہ بھائی 3 آدمی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو زنا کرتا ہو, دوسرا وہ جو شراب پیتا ہو, اور تیسرا وہ, یہ کہا تھا تیسرا وہ. ایک دم ایک آدمی کھڑا ہوا, امام صاحب میری بات سن لو 1 منٹ. میں بھائی بات تو پوری کرنے دے, نہیں میری ایک بات سن لو. بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا, اسے بٹھا دیا. اب دوبارہ شروع کیا امام صاحب نے, 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو شراب پیتا ہو, دوسرا وہ جو زنا کرتا ہو, تیسرا وہ پھر کھڑا ہو گیا اتنے میں. تیسرا پورا نہ کرنے دے, اور پھر امام صاحب غصہ آ گیا. میں بھائی بیٹھ جا, بات تو پوری کرنے دے, بیان کے بعد مل لینا, بیٹھ جا. اسے بٹھا دیا. اب غصہ آ گیا, بار بار کھڑا ہو رہا ہے, وہ بات نہیں کرنے دے رہا. تیسری بار پھر شروع کیا امام صاحب نے, 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو شراب پیتا ہو, دوسرا وہ جو زنا کرتا ہو, تیسرا وہ. تیسرا کہا تو پھر کھڑا ہو گیا. امام صاحب نے کہا تیسرا یہ جا گیا جہنم میں. بات ہی نہیں کرنے دے رہا, یہ ہے تیسرا آدمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ غصہ ہو تو انسان کیا کرنا چاہیے, انسان سامنے والا غصے, حالانکہ وہ بات غلط ہے, اور تیسرا وہ نہیں تھا, اللہ جانے. جب انسان غصہ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے, انسان اپنا خاموشی اختیار کر لے. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے بعد میں اس سے بات کر لینی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.